2019 کے لاسٹ میں میں نے اس کی وجود رکھی، اس کا بنیاد رکھا، تو الحمدللہ ابھی تک ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ایک تھانے کی جو ہے وہ 40 نفری ہوتی ہے ایک تھانے کی، اور کراچی میرے خیال میں 125-126 تھانوں پہ مشتمل ایک شہر ہے۔ یہاں پہ آج تک ہوٹلوں پہ میں نے کہا کہ متعلقہ تھانہ جو ہے وہ جاتے ہیں وہاں پہ ناشتہ کہ بہت مشکلات، کیونکہ میں نے کہا کہ میں نے 4 سالوں میں تقریباً 4 گھنٹے میں مسلسل اس طرح نہیں سویا ہوں جس طرح لوگ سوئے ہیں۔ دن اور رات یہی معاملات ہوتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ گروپس بھی، ہم پیج بھی چلاتے ہیں، معاملات جرگے بھی ہوتے ہیں۔ غیر قومی، غیر سیاسی اور غیر فرقی تنظیمیں ہمارے ساتھ اس انڈسٹری میں خداداد پاکستان، خاص کر کراچی اور سندھ میں جو بھی زبان بولنے والے وہ ہمارے ساتھ اس انڈسٹری میں چلتے آ رہے اور چلیں گے انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ سوشل ورک جو ہمارے تھے کہ بھئی آپ کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے تو اگر یہ بھی آپ کے ساتھ ہیلپ کرے تو انشاءاللہ یہ آپ کا ویلفیئر جو ہے یہ کسی کا جو ہے محتاج نہیں رہے گا کہ آپ عام اور لوگوں سے جب آپ اس کے حوالے سے بنا ہوا تو ہمارے سول ہاسپٹل میں یا یہاں پہ یہ جناح میں تقریباً ہمارے 200 جو بیگس جو بلڈ ہوگا وہ انشاءاللہ وہ ہر وقت دستیاب ہوگا۔ دوسری بات بلغہ کے حوالے سے ہمارا یہ معاملات ہے کہ انشاءاللہ میں نے کہا کہ یہ جو چائلڈ جو ہے بچے جو ہے ان کو تو انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ یہ 2 سیشن میں ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ صبح کے ٹائم پہ ڈیوٹی کرتے ہیں وہ زور تک، اور زور کے بعد پھر رات تک جو ہے یہ دوسرا وہ کو کافی مشکلات درپیش ہے۔ بیچ میں پشتون ماجر جنگ جو تھا وہ کافی حد تک ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں انہوں نے اس پہ کنٹرول پایا۔ تو ان دنوں میں آپ لوگوں کا تنظیم تھا یا نہیں تھا؟ یہاں پہ لیبر، کوئی ہوٹل والا لیبر جو ہے زخمی ہو جاتا ہے یا کوئی؟ میں نے کہا ہے کہ اس انڈسٹری کو ابھی تک اندرونی بھی معاملات درپیش اور بیرونی اندرونی معاملات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ ریٹ نہیں چلاتے ہیں۔ فرض کریں کہ آج کے دور میں 60 روپے کا کٹ چائے بھی جو ہے وہ ہوٹل والے کو وارا نہیں کھا رہے۔ آج بھی ایسے ہوٹلز ہیں کہ وہ 30 روپے کا کٹ بیچ رہے، 25 روپے کا۔ ان لوگ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عصمت اللہ کاکڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل AK ٹوڈے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ کوئٹہ میں، لاہور میں، کراچی میں، جہاں بھی بلوچستان کے لوگوں کو درپیش مسائل ہوتی ہے انہیں ہمیں اپنے یوٹیوب چینل، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم انہیں ہائی لائٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وہاں کے جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ مل کے وہ جو مسائل ہے اپنے لوگوں کے، اپنے کوئٹہ کے لوگوں کے، اپنے بلوچستان کے لوگوں کے، وہ حل کی طرف ان کے کو لے جاتے ہیں، کوشش یہی کرتے۔ تو اس وقت میں اسی سلسلے میں کراچی آیا ہوں۔ کراچی کے جو ہمارے ہوٹل ہے، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئٹہ کراچی ہوٹل جو کیفے ہے وہ پورا پاکستان میں اس وقت پھیلے ہوئے ہے۔ اس کی چائے بہت مشہور ہے۔ آپ تمام جگہوں سے اگر یہ ویڈیوز لوگ دیکھ رہے تو کوئٹہ جو کراچی کیفے ہے وہ اس وقت نہ صرف کراچی میں مشہور ہے بلکہ اندرون سندھ، بلوچستان میں، کوئٹہ میں، آزاد کشمیر تک۔ لاسٹ منتھ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں آزاد کشمیر نیلم وادی گیا تھا، وہاں پہ بھی جو ہے میں نے مظفر آباد میں کوئٹہ ہوٹل کا چائے پیا۔ وہاں پہ لوگ جو ہے اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ میں جو کہ جب پنڈی جاتا ہوں کوئٹہ ہوٹل کی چائے بہت لوگ پسند کرتے ہیں۔ جب اسلام آباد جاتا ہوں، جب لاہور جاتا ہوں، لیکن یہ ملک ہم سب کا ملک ہے۔ یہاں پہ جو ہے 4 سے 5 قومیں بستی ہے تو یہ ایک گلدستہ پاکستان بنتا ہے۔ تو یقیناً کہنے کا مقصد ہے اس وقت میں آل کراچی ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کے رجسٹر سندھ کے صدر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ آپ جناب سے بات چیت کروں گا کہ آپ نے اس تحریک کو، اس ویلفیئر ٹرسٹ کو کیسے شروع کیا اور کیا آپ کو جو ہے اس کے خیالات آئے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں AK ٹوڈے اور آپ کی ٹیم کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات سے کچھ وقت نکال کے ہمارے مرکزی آفس، زونل آفس آئے۔ میں ایک بار پھر اپنی طرف سے اور اپنے ممبران کی طرف سے اور پورے کراچی، پورے سندھ کے ہوٹل والوں کی جانب سے آپ سب کو ہمارے آفس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں تقریباً 23 سال 24 سال میرے کراچی میں ہوئے۔ میرے اپنے بھی ہوٹلز اور ریسٹورنٹ ہیں کیونکہ میں اسی انڈسٹری سے وابستہ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس انڈسٹری کو بہت انتہائی ایک گمبھیر مسئلے اس انڈسٹری کو درپیش۔
تو پھر میں نے سوچا کہ میں ایک ایجوکیٹڈ بندہ ہو کہ میں اس انڈسٹری میں اتنا خوار اور اتنا پریشان ہو رہا ہوں، تو پھر میں نے اس ایسوسیشن کے لیے میں نے تقریباً 14-15 سال سے یہ میری سوچ تھی کہ میں اس پہ کام کروں۔ تو الحمدللہ 2019 کے لاسٹ میں میں نے اس کی وجود رکھی، اس کا بنیاد رکھا۔ تو الحمدللہ ابھی تک ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ میں نے کہا ہے کہ یہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے اس ادارے کو چلایا ہے یہاں تک۔ یعنی اس میں آپ لوگ کیا کیا کرتے ہو؟ ہوٹل سے ریلیٹڈ جو لیبر ہوتے ہیں، جو اونر ایسوسیشن کو مسئلے مسائل درپیش ہوتے، ان کے معاملات آپ جو ہے ضلع انتظامیہ کے ساتھ؟ جی، پر منتھ KMC 15 لاکھ سے 20 لاکھ روپے تک وصول کر رہی ہے، جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ دوسرا DMC کا بھی یہی حال ہے، اور پولیس کا اگر اس طرح دیکھا جائے تو 30 سے 35 لاکھ روپے اس انڈسٹری کے لوگوں سے رشوت کے مد میں لیے جا رہے ہیں۔ تو وہ تو آپ کی بات صحیح ہے، جہاں پہ ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں۔ یہ بتائے کہ آپ بطور ایک عام شہری، ایک پڑھے لکھے نوجوان کے طور پر، اتنے زیادہ تعداد میں جو کراچی شہر میں تقریباً میرے اعداد و شمار کے مطابق ہزاروں ہوٹل ہے، ایسے 20,000 آپ کہہ لیجیے گا، 25,000 ہوٹل، اس میں لاکھوں لیبر ہوں گے، یقیناً لوگ ہوں گے۔ کس طرح آپ نے شروع کی اور کیسے مینیج کی؟ مشکلات آپ کو کیا؟ مشکلات تو یہ تھی، میں نے کہا کہ سب سے پہلی بات میں یہ کروں گا کہ ہمارے اس انڈسٹری کے لوگوں میں جو تھا وہ سوشل ورک بہت کم تھا۔ ان لوگوں کو ان چیزوں کا معلومات نہیں تھا کہ NGO کیا ہے، ایسوسیشن کیا ہے، یونین کیا ہے۔ تو تقریباً 3 سال ہمیں اس پہ لگے کہ ہم ان لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ بھئی ایسوسیشن کی معنی یہ ہے، یونین کی معنی یہ ہے کہ یونائٹی، اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے۔ یہاں پہ میں نے کہا ان لوگوں کے ریٹ کے مسئلے مسائل بھی چل رہے خود میں نے کہا ان کو 2 مسئلے درپیش۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک اندرونی معاملات ہوتے ہیں، ایک بیرونی معاملات ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ اس انڈسٹری کو ابھی تک اندرونی بھی معاملات درپیش اور اندرونی معاملات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ ریٹ نہیں چلاتے ہیں۔ فرض کریں کہ آج کے دور میں 60 روپے کا کھٹ چائے بھی جو ہے وہ ہوٹل والے کو وارہ نہیں کھا رہے۔ آج بھی ایسے ہوٹلز ہیں کہ وہ 30 روپے کا کھٹ بیچ رہے، 25 روپے کا۔ ایک ان لوگوں کے آپس بیچ کے جو معاملات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے۔ تو ہماری سب سے جو ہماری کوشش ہے کہ ہم سب سے پہلے ان لوگوں کے بیچ اتفاق و اتحاد کا ایک سیٹ اپ بنائیں، تو اس پہ ہماری کام جاری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو یہاں پہ جرگوں کے بہت معاملات ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ مالک کا ایک مارکیٹ میں 10,000 سے 15,000 کی دکان، وہ ان لوگوں کے اپنے بے اتفاقی کی وجہ سے 60,000 70,000 80,000 روپے کرائے پہ وہ جو ہے وہ ان لوگوں کو مل رہے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑے مسئلے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ وہ ضلع انتظامیہ سے مسئلے مسائل ہیں، اسی طرح ان لوگوں کے درمیان کے بھی مسئلے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایک ٹیبل پہ لا کے، ایک پلیٹ فارم پہ لا کے ہم ان لوگوں کو اکٹھا کریں۔ تو اس میں ہم تقریباً میں نے کہا 50% تک ہم لوگ جو ہے ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ مشکلات تو بہت آئی ہے، میں نے کہا آپ کو یہ کہا کہ بہت مشکلات، کیونکہ میں نے کہا کہ میں نے 4 سالوں میں تقریباً 4 گھنٹے میں مسلسل اس طرح نہیں سویا ہوں جس طرح لوگ سوئے ہیں۔ دن اور رات یہی معاملات ہوتے ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ گروپس پہ ہم پیج بھی چلاتے ہیں، معاملات جرگے بھی ہوتے ہیں، ضلع انتظامیہ کے معاملات بھی ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ تقریباً میں نے کہا کہ 2 سال میں مزید جب ہم اس پہ مزید اسی طرح تیزی سے کام کریں گے تو الحمدللہ اس انڈسٹری کے، پاکستان میں تو 100% مسئلے تو حل نہیں ہوتے ہیں، 90% پہ انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے اللہ نے۔ اس سے پہلے کئی بار جو ہے اس ہوٹل سے ریلیٹڈ لوگوں کو کافی مشکلات درپیش ہے۔ بیچ میں پشتون ماجر جنگ جو تھا وہ کافی حد تک ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں انہوں نے اس پہ کنٹرول پایا۔ تو ان دنوں میں آپ لوگوں کا تنظیم تھا یا نہیں تھا؟ یہاں پہ لیبر، کوئی ہوٹل والا لیبر جو ہے زخمی ہو جاتا ہے، یا کوئی بیچارہ شہید ہو جاتا ہے، یا کوئی اس کی فوتگی ہو جاتی ہے، جن کے پاس ظاہر بات ہے گھر سے نکلا ہوا ہے کوئٹہ سے، ان کے پاس جو ہے گھر بچوں کے لیے لے جانے کے پیسے نہیں ہوتے، تو ان کے ویلفیئر کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے جو کہ ان کے یقیناً میت کو لے جانے کے لیے جو ہے فری ایمبولنس سروس کی درکار ہوگی؟ بہت سے مسئلے مسائل۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے میں نے کہا کہ ہمارے یہ ایسوسیشن جو ہے یہ 18 نکات پر مشتمل ہے۔
मैंने कहा कि ये 3 नुकात ये है कि एक गैर कौमी, गैर सियासी और गैर फ़िरकी तंजीम है। हमारे साथ इस इंडस्ट्री में खुदादार पाकिस्तान, ख़ासकर कराची और सिंध में जो भी ज़बान बोलने वाले वो हमारे साथ इस इंडस्ट्री में चलते आ रहे हैं और चलेंगे इंशाल्लाह। बात यह है कि मैंने कहा कि सोशल वर्क जो हमारा है वो हमारा 11वें पॉइंट से फिर ये शुरू होगा, क्योंकि 10 पॉइंट की इस इंडस्ट्री के मसले मसाइल हैं। तो हम इन 4 सालों में इन मसले मसाइल में मैंने कहा कि हम लोग इतने बड़े मसले कि ये मसले तकरीबन 10वें पॉइंट पे हम तकरीबन हमें 3-4 साल और मज़ीद लगेंगे। वेलफेयर का हमारा ये है कि हम यहाँ पे कराची में हमारा इंशाल्लाह एक ब्लड बैंक की शक्ल में एक होगा कि जो तकरीबन अगर वो ना हुआ तो हमारे सिविल हॉस्पिटल में या ये यहाँ पे ये जिना में तकरीबन हमारे 200 जो बैग्स जो ब्लड होगा वो इंशाल्लाह वो हर वक्त दस्तयाब होगा। दूसरी बात ये है कि हेल्थ के हवाले से हम ये होटल के लेबर देंगे, ये जो हमारे होटल्स के जो लेबर्स होंगे, जो यहाँ पे ओनर्स होंगे या जो रेंटर्स होंगे, उनको इंशाल्लाह इस पे हम आमादा कर रहे हैं कि ये इंशाल्लाह ये हमारा तकरीबन ऑलरेडी हमारा ये 200 से 250 जो है वो हमारा बैग जो है ये यहाँ पे ब्लड हमारा पड़ा होगा। दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह हम पहली सेटअप में इंशाल्लाह हम 4 एम्बुलेंसेस इस शहर को दे रहे हैं कि वो चाहे वो हज़ारा डिवीज़न के हो, कश्मीर के हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के हो, कहीं के भी हो। तो इंशाल्लाह हमारे ये एम्बुलेंस ये कराची के सतह पे, सिंध के सतह पे, पूरे पाकिस्तान के सतह पे इंशाल्लाह हम इसको ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारे जल्द इस रोडों पे इंशाल्लाह हमारी एम्बुलेंसेस चलेगी। दूसरी बात मैं थोड़ा सा मैं और वजाहत करूँगा कि इंशाल्लाह हम तालीम बालिगा पे भी काम करेंगे। इंशाल्लाह हम एजुकेशन पे, मैंने कहा हेल्थ पे हम और यहाँ पे आपने एजुकेशन की बात की कि इस होटलों में जो है जहाँ भी हमने देखा चाइल्ड लेबर इसमें ज़्यादा होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ रेटिंग एजेंसीज़ और जिसमें गवर्नमेंट के जो रिलेटेड इदारे हैं उन्होंने हमेशा क्वेश्चन मार्क किया है। जो चाइल्ड लेबर इन होटलों में काम करते हैं उनके लिए आपने कोई वेलफेयर, कोई उसके स्कूलों में दाखिला कराना, कोई मुखैर हजरात से जो है उसके स्कूल फीस वगैरह जो है इसके लिए इकदाम उठा। असल बात यह है, मैंने कहा कि तालीम बालिगा के हवाले से हमारा ये मामला है कि इंशाल्लाह मैंने कहा कि ये जो चाइल्ड जो है बच्चे जो है उनको तो इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि ये 2 सेशन में होते हैं। एक जो है वो सुबह के टाइम पे ड्यूटी करते हैं वो ज़ोहर तक, और ज़ोहर के बाद फिर रात तक जो है ये दूसरा जो चेंज होते हैं लेबर। तो इंशाल्लाह जो सुबह की टाइमिंग वाले होंगे वो शाम को इंशाल्लाह पढ़ सकेंगे, और जो शाम की ड्यूटी वाले वो इंशाल्लाह सुबह इस पे इंशाल्लाह हमारा काम जारी है। दूसरी बात यह है कि हमने वेलफेयर को यहाँ पे